السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا خوبیوں سے نوازا، کیا کیا چیزیں عطا کریں جو دیگر انبیاء کرام کو نہ دی گئیں۔ میں نے پچھلی کلپس میں بھی آپ کو بتایا تھا انبیاء کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور اس سے پہلے والی کلپ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی ہوئی خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا۔ ان میں سے ایک چیز ہے معراج۔ معراج شریف کا مطلب کیا ہے یاد رکھیں گے۔ اولاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے معراج ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ ابھی معراج ہے کیا؟ تو بیسیکلی اگر ہم بتائیں معراج کیا ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی، تو یاد رکھیں معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک سیر کرنا اور اللہ رب العالمین سے جا کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بغیر نیند سے، یعنی کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے نہیں تھے، آپ کو خواب میں یہ معراج نہیں ہوئی تھی، بیداری کی حالت میں یہ معراج ہوئی۔ آپ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں ہی موجود ہے، پارہ نمبر 15 میں، کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی تھی۔ اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ مذکور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی تھی۔ اور یہ وہی معراج ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک تحفہ دیا جس کو نماز کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور اس طریقے سے یہ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہے گی۔ آپ نے بارہا یہ قصہ اور یہ صحیح بات سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اہل حق کا یہ بھی عقیدہ رہا ہے اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، یعنی لوگوں کو معافی اللہ رب العالمین سے دلوائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کے مائنڈ میں، کیا ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے یا صرف اللہ سے محبت کافی ہے؟ تو یاد رہے اللہ رب العالمین سے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں نا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو مقام و مرتبہ دیا، ان سب سے اعلیٰ اللہ کے رسول کو بنایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ جب تک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی، اور کتنی محبت، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، ایون اپنی جان سے زیادہ، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی تب تک وہ بندہ مسلمان کامل مؤمن نہیں بن سکتا۔ یہ خود سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور صحیح بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث پاک ہے، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 15 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام جہان سے زیادہ، ایون اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کر لیتا تب تک وہ بندہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی محبت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تم کہاں حدیثوں کی طرف جاتے ہو؟ ہم تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف قرآن پاک کو مانیں گے۔ ایک طبقہ بھی آپ نے سنا ہوگا ایسا۔ تو یاد رہے یہ قرآن والے پتہ نہیں، صرف قرآن والے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے نا یہ بولیں۔ قرآن پاک میں تو خود اللہ رب العالمین کا بارہا ارشاد ہے، کئی مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ آپ کو ملے گا اللہ
کہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یاد رہی تو قرآن پاک کا فرمان ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی بات ماننے سے بندہ جنتی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی احادیثوں پر عمل کرنے سے بندہ کہیں جا کے جنتی بنتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جب بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو جب تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اب آپ بظاہر دنیا تشریف لے گئے تو اب یہ باتیں نہیں، یعنی کہ ان کی اب محبت، ان کی عزت اتنی نہیں کی جائے گی، معاذاللہ اتنی پہلے کی جاتی تھی۔ تو یاد رہے میں نے پچھلی کلپس میں بتایا تھا کہ انبیاء کو موت آئی اور انتقال کے بعد اللہ رب العالمین نے ویسے ہی زندگی عطا کر دی جیسے آپ پہلے تھے۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، میں نے پچھلی کلپس میں بھی بتایا تھا، ڈسکرپشنز میں اس لیکچرز کی ہو سکے تو مل جائے گی لنک، آپ وہاں جا کر آپ یہ سن بھی سکتے ہیں دوبارہ سے۔ تو یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے ہی واجب ہے ہر مخلوق کے لیے، ہر بندے کے لیے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں واجب تھی، ضروری تھی۔ ادنا سی گستاخی، تھوڑی سی غلطی بندے کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ یہی کچھ عقائد تھے جو میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو بتائے۔ اللہ پاک ان سب عقائد کو ہمیں ماننے والا بنائے، اور مزید آپ اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارا ساتھ دیں اس نیکی والے کام میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔